वालेकुम। मुमताज़ हसन, सदर समाजी फलाही तंजीम गुलशन मेमार। आज आपकी खिदमत में पेश करेंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 में जहाँ से सिलसिला मुनक़ता हुआ था वहीं से शुरू करता हूँ। कहा जाता है, आईना दिखाया तो बुरा मान गए, सवालात उठाया तो बुरा मान गए, याद माजी अजाब है यारब। तो समाजी फलाही तंजीम के प्लेटफार्म से याद माजी उनको याद दिलाते रहेंगे और सवालात पूछते रहेंगे जब तक मेमारियन को उनके सवालात के जवाब नहीं मिलता। समाजी फलाही तंजीम के प्लेटफार्म से जब 9 सवालात किए गए तो समाजी फलाही तंजीम पर और उनके सदर पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि समाजी फलाही तंजीम कोर्ट केसेस से भागी हुई है। मेमार मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ जो हमने कोर्ट केस किया हुआ है या मेमार इंतज़ामिया की जानिब से जो समाजी फलाही तंजीम पर कोर्ट केसेस हैं, उससे मेमार समाजी फलाही तंजीम पेशी पर नहीं जा रही है, ये वाबिला मचाया गया। तो मैं उनके खिदमत में ये पेश करता जा रहा हूँ कि समाजी फलाही तंजीम एक केस नहीं है, 2 केस नहीं है, 3 केस नहीं है, 4 केस नहीं, बल्कि 5 केस ऐसे हैं जिस पर हेयरिंग पर हम जा रहे हैं, जिस पर समाजी फलाही तंजीम पार्टी बनी हुई है और 6ठा केस की हमारी तैयारी है जो हम बहुत जल्द समाजी फलाही तंजीम के प्लेटफार्म से हमारी इंतज़ामिया पर दायर करने वाले हैं। पहला केस जो हमारा चल रहा है, मैं आपको केस नंबर बताते जा रहा हूं, आप इसको डिटेल से देखते जाएं। पहला केस जो हमारा है 4736/25। दूसरा केस जिसमें हम लोग पार्टी बने हुए हैं 1102/13 388/23, ये हमारा तीसरा केस है। चौथा केस हमारा है 3692/16 इस केस में हमें स्टे ऑर्डर भी मिला हुआ है। 45 प्लाट ऐसे हैं जिनको मेमार मैनेजमेंट ने एम्यूनिटी प्लॉट को कन्वर्ट कर दिया है कमर्शियल तौर पे। इस पर भी स्टे ऑर्डर मेमारियन के फेवर में, हमारे फेवर में हमने हासिल किया है। मेमार मैनेजमेंट ने अब तक इसको स्टे ऑर्डर को ख़त्म नहीं करवा सकी है, तो हम मेमारियन के लिए केस लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। दूसरा 1256/2025 एक केस, ये भी समाजी फलाही तंजीम। इसके अलावा हम लोग मुतसिब आलम में भी केस लड़ रहे हैं और लड़ करके गैस के हवाले से डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन के हवाले से वो हमने मंजूर करवाया, वो भी बहुत जल्द डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन का काम शुरू हो जाएगा, जिससे मेमार में गैस का प्रेशर बेहतर हो जाएगा। लैंड अलोकेट हमने करवाया। दूसरा अच्छा एक काम ये हो गया कि सूबाई मुतसिब आला में भी समाजी फलाही तंजीम ने मेमारियन की तर्जुमानी करते हुए केस फाइल किया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सूबाई मुतसिब आला में भी हमने ये ऑर्डर पास करवा लिया है, लेटर इशू हो गया है एमडी वाटर बोर्ड को कि गुलशन मेमार में सेक्टर और सब सेक्टर के हवाले से सेक्टर वाइज पानी का नया कनेक्शन, बल्क वाटर कनेक्शन अप्रूव किया जाए, केस को इनिशिएट किया जाए। ये सूबाई मुतसिब आला की जानिब से एमडी वाटर बोर्ड को लेटर लिख दिया गया है। इस केस की भी पैरवी समाजी फलाही तंजीम से हम लोगों ने किया। बात यह है कि हम पर मेमार मैनेजमेंट ने केस क्यों किया। वो समाजी फलाही तंजीम को ब्लैकमेल करना चाह रही है, हमारा मुंह बंद करवाना चाह रही है। मेमार इंतजामिया का कहना है कि समाजी फलाही तंजीम का जो ये नारा है मेमार का इंतज़ाम मेमारियन के हवाले किया जाए, उसका कहना है कि ये आवाज़ बुलंद क्यों कर रहे हो। समाजी फलाही तंजीम का दूसरा नारा ये है कि मेमार इंतज़ामिया का एनओसी कैंसिल होना चाहिए। वो किस वजह से हमसे मेंटेनेंस ले रहा है जबकि वो हमें ना पानी देता है ना ही सिक्योरिटी का मामला है। तो वो कहता है ये आवाज़ क्यों बुलंद कर रहा है, इसकी आवाज़ को बंद करो और हमारे खिलाफ कोर्ट केस किया हुआ है। तीसरा सवाल मेमार मैनेजमेंट का ये है कि आप ये क्यों डिमांड करते हो, आप ये क्यों अवेयरनेस देते हो मेमारियन को कि पानी का डायरेक्ट बिलिंग
ہونا چاہیے اور معمارین کو یہ سہولت ملنی چاہیے کہ معمارین ڈائریکٹ بل جو ہے وہ ایم ڈی واٹر بورڈ کو پے کریں، معمار مینجمنٹ کو پانی کا بل نہ دیں کیونکہ وہ ڈیفالٹر ہے۔ تو وہ معمار مینجمنٹ اس لیے ہمارے خلاف کورٹ کیس کیا ہوا ہے، اور ہم لوگوں نے بھی اس کے جواب میں کورٹ کیس معمار مینجمنٹ کے خلاف کیا ہوا ہے، 5-6، اور ایک کیس ہمارا اور ابھی ہم دائر کریں گے سماجی فلاح تنظیم کے پلیٹ فارم سے معمار مینجمنٹ کے خلاف۔ لیکن بات یہ ہے جو ہم نے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم کورٹ کیس میں نہیں جا رہے ہیں، تو جناب ہم نے جو نمبر سی پی نمبر بتایا ہے آپ چیک کر لیں، دیکھ لیں۔ لیکن میرا سوال ان سے ہے ایم وار سے کہ وہ بتائیں وہ کتنا کیس انہوں نے معمار مینجمنٹ کے خلاف کیا ہے، وہ کتنے کیس کے ہیئرنگ پر جا رہے ہیں۔ اگر معمار مینجمنٹ نے سماجی فلاحی تنظیم کے لیے کا منہ بند اس لیے کرنا چاہ رہی ہے کہ ہم لوگ معمارین کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور جو معماری انتظامیہ کے ترجمان ہیں، جو معمار انتظامیہ کے لے پالک ہیں، تو وہ اس کو کیا کورٹ کیس، معمار مینجمنٹ کبھی بھی اس کے خلاف کورٹ کیس نہیں کرے گا، نہ ہی وہ کوئی ذاتی مسئلے مسائل ہوں گے، ذاتی لڑائی جھگڑے کا کیس ہوگا، سیاسی کیس ہوگا، اس میں تو بھلے جا رہے ہوں گے، لیکن معمارین کی ترجمانی کرنے کے لیے وہ کورٹ کیس، کوئی بھی ان کے اوپر ایسا کورٹ کیس معماری انتظامیہ نے نہیں بنایا ہے جیسا کہ سماجی فلاحی تنظیم پر اور ہم پر معماری انتظامیہ نے کورٹ کیس بنایا ہے ہماری زبان بند کرنے کے لیے۔ لیکن بہرحال ہمارا کہنا یہ ہے کہ ایم وار کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ وہ معمارین کی ترجمانی ہے، وہ معمارین کے ترجمانی کر رہے ہیں۔ میں ثبوت دیتا ہوں، میں پروف کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ ایم وار جو ہے وہ معمار انتظامیہ کی ترجمان ہے۔ نمبر 1 یہ کہ جب سیکورٹی باؤنڈری وال کے حوالے سے 15 کروڑ روپے جمع ہوئے تو لوگوں نے، معمارین نے جو پیسے دیے ایم وار کے کہنے پر دیے، ایم وار کے کہنے پر پیسے دیے، اور معمار مینجمنٹ نے 2 اکاؤنٹ بنایا لیکن یہ خاموش رہے، 15 کروڑ کا کوئی حساب کتاب نہیں دے رہے، ابھی بھی نہیں بتاتے۔ تو ڈبل جو انہوں نے بینک اکاؤنٹ کھولا ہوا تھا، تو کس بینک اکاؤنٹ میں کتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں، کس بینک اکاؤنٹ میں کتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں، اس کا بھی حساب کتاب نہیں دے رہے، اور 2014 سے لے کر اب تک یہ خاموش ہے۔ نمبر 2 یہ کہ انہوں نے کہ الیکٹرک کا ایم او یو کے حوالے سے جو سائن کروایا اور ہمیں 85,000 روپے دینے پڑ رہے ہیں کہ الیکٹرک کے بل میں نیا کنیکشن کے لیے، اس پر بھی یہ خاموش ہیں، منہ نہیں کھولتے ہیں۔ تیسرا کیس یہ ہے کہ 40 سالہ پرانی پائپ لائن کو تبدیل کرنے کے لیے جو معمار مینجمنٹ ہم سے 15-20 ہزار فی گھر وصول کر رہا ہے، اس پر بھی وہ کوئی آواز بلند نہیں کرتے، معمار مینجمنٹ کو مذمت نہیں کرتے، ان کے خلاف کوئی کورسپونڈنس نہیں کرتے، زبانی بات تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن کورسپونڈنس، احتجاج کرنا، مذمت کرنا، لیٹر لکھنا، وہ اس طرح کے کوئی حرکت نہیں کرتے۔ اگر وہ اس طرح کی لیٹر بازی کورسپونڈنس کریں گے جیسا سماجی فلاحی تنظیم کر رہی ہے، تو پھر ان کو بھی نوٹس ملنا شروع ہو جاتا کورٹ کی جانب سے، لیکن وہ ان کے لے پالک ہیں، تو ان کو کیا، وہ نہ ان کی مخالفت کریں گے، نہ ہی ان کے خلاف معمار مینجمنٹ کوئی کورٹ کیس دائر کرے گی، کیونکہ بات یہی ہے کہ یہ خود ان کے لے پالک ہیں۔ دوسرا کیس یہی، ہم سماجی فلاحی تنظیم کے پلیٹ فارم سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ معمار مینجمنٹ سے جب بھی ہماری بات ہوتی ہے، میٹنگ ہوتی ہے، وہ بیزاری کا اظہار کرتے ہیں گلشن معمار کے حوالے سے۔ مجھے خطرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ معمار مینجمنٹ سیل آؤٹ کر دے، گلشن معمار کو ایڈمنسٹریٹر کو بیچ کر کہیں اور چلا جائے، اور ہمارے اوپر جو ڈیوز 44 کروڑ کا پانی کے حوالے سے، ایم ڈی واٹر بورڈ کے حوالے سے، وہ کہیں ہمیں نہ دینا پڑے۔ معمار مینجمنٹ اگر یہ حرکت کرتی ہے، یا معمار مینجمنٹ کی کوشش بھی یہی ہے کہ 40 سالہ پرانی پائپ لائن کو تبدیل کرنے کے لیے فی گھر سے 15 سے 20 ہزار روپیہ لیا جائے، سننے میں یہ آیا ہے کہ وہ اپنا کوئی نمائندہ گلشن معمار میں بھیجنے والی ہے، اور گلشن معمار میں ان کا نمائندہ آ کر کے لوگوں کو، معمارین کو قائل کرنے کی کوشش کرے گی کہ جناب 15-20 ہزار روپے پیمنٹ کریں معمار مینجمنٹ کو، تاکہ وہ پائپ لائن، سیوریج لائن جو 40 سالہ پرانا پائپ لائن ہے اس کو تبدیل کریں، اور یہ لوگ ان کو فیور کرنے کے لیے آپس میں مقابل کر رہے ہیں، آپس میں بات چیت بھی کر رہے ہیں، اور معمار مینجمنٹ انہی
کا ہی سہارا لے کر کے اپنا نمائندہ میانمار میں بھیجنے والی ہے، سروے کروانے والی ہے۔ بہرحال ہمارے پاس رپورٹ موجود ہے، نہ ہی کے ایم سی کے رول میں ہے، نہ ہی کے ڈی اے کے رول میں، کسی رول میں نہیں ہے کہ پیمنٹ دیا جائے۔ میانمار مینجمنٹ کہتا ہے کہ پیمنٹ کہاں لکھا ہوا ہے کہ میانمار مینجمنٹ پیسہ نہیں لے سکتا 40 سالہ پرانی پائپ لائن کو تبدیل کرنے کے لیے۔ میں آپ کو پروف دیتا ہوں، میرے پاس رپورٹ ہے، میرے پاس ثبوت موجود ہے کہ انلیگل ڈیمانڈ کر رہی ہے میانمار مینجمنٹ، یہ رول میں قانون میں نہیں ہے۔ میں پروف دوں گا، ثبوت دوں گا۔ امید ہے سماجی فلاحی تنظیم کی جانب سے جو اویئرنیس پروگرام دیا جا رہا ہے کہ میانمار کا انتظام میانماریئن کے حوالے کیا جائے، جوگ در جوگ لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں، اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور یہی ایک حل ہے۔ باقی آج 10 جنوری ہے، سننے میں آیا ہے کہ جنہوں نے آج اجلاس بلایا تھا تو گلشن میانمار میں تقریباً 2 لاکھ کی آبادی ہے اور 11,000 کے قریب ووٹر ہیں، اور انہوں نے جو بندے اکٹھے کیے جن میں 10 خواتین اور 65 کے قریب مرد حضرات تھے، تو آپ ان کو دیکھ لیں لوگوں نے کس طرح ان کو ریجیکٹ کیا ہے۔ شکر الحمدللہ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ سماجی فلاحی تنظیم صحیح ترجمانی کر رہی ہے، کورٹ میں بھی، محتسب اعلیٰ کے پاس بھی پیپر ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں۔ شکر الحمدللہ ہمارے اویئرنیس پروگرام پر لوگ جوگ در جوگ سماجی فلاحی تنظیم کے ساتھ جڑ رہے ہیں، اور میانمار کا انتظام میانماریئن کے حوالے کیا جائے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ ہمیں کورٹ میں گھسیٹا جائے، ہمیں ایف آئی آر کی دھمکی دی جائے، کچھ بھی کہا جائے، لیکن ہم ڈٹے ہوئے ہیں اور ڈٹے رہیں گے۔ آمین ثم آمین انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم۔